اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم۔ پانچواں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت 24 میں یہ بتلایا گیا کہ باندی کے علاوہ کسی بھی ایسی عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا جو کسی کے نکاح میں ہو۔ اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے اسلامی شادی کے دیگر احکام کی پابندی کرتے ہوئے نکاح کیا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور سے عورتوں کے مہر کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا کہ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہوتے ہوئے آزاد عورت سے ہی نکاح کرنا چاہیے، اور اگر باندی سے کرنا پڑ جائے تو پھر مسلمان باندی کا انتخاب کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان غلامی کی زنجیر سے محفوظ رہ سکے اور انسانوں کی صحیح تربیت ہو سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر باندی سے نکاح کرنے کی نوبت آ جائے تو اس میں عار نہ محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں دین کے معاملے میں باندی اور آزاد دونوں برابر ہیں، اور دنیا کے سارے انسان آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد ہونے کے لحاظ سے بھی ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آیت نمبر 26 سے 28 تک یہ بیان فرمایا کہ احکام کو تفصیل سے بیان کرنے میں بندوں ہی کا فائدہ ہے، نہ کہ اللہ کا، کیونکہ احکام پہ عمل کرنے سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی بھی پریشانیوں اور بے چینیوں سے محفوظ رہے گی۔ پھر آیت نمبر 29 اور 30 میں یہ بیان کیا گیا کہ کسی بھی ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے پر اس مال کو جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے مال کو خرچ کرتا ہے یا استعمال کرتا ہے تو اس کو جہنم کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اسی طریقے پر خود اپنا یا دوسروں کا جانی نقصان کرنا بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 31 میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ہمت اور حوصلہ کر کے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ مختلف اچھائیوں کی وجہ سے توبہ کیے بغیر خود ہی معاف ہو جائیں گے۔ بڑی پتے کی بات ہے کہ آدمی اگر گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ صغیرہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 32 سے 35 تک پہلی بات تو یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں سے جن کو فضیلت دی ہے ان پر انہیں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ دونوں کی فطری طاقت کے لحاظ سے جو الگ الگ خصوصیتیں دونوں کو دی گئی ہے
ان میں سے کسی کو بھی کوئی چھین نہیں سکتا، اس لیے کسی کو بھی دوسرے کو ملی ہوئی فضیلت کی اپنے لیے تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بلا فائدہ سوائے ذہنی انتشار اور احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کی جو چیزیں دونوں لوگوں کے لیے عام ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے ان میں آگے بڑھنے کی کوشش اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس آیت میں انسانوں کو ایک نسخہ کیمیا دیا گیا کہ جو لوگ بھی اس کا استعمال کریں گے وہ ہر طرح کے حسد کی بیماری سے بچ جائیں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی صلاحیت کا اندازہ لگا کر اپنی ہی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی پوری محنت لگا دینی چاہیے، نہ یہ کہ دوسروں میں موجود صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے پریشان اور پشیمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح خاص طور سے عورتوں سے کہا گیا کہ ہم نے میراث میں جس کا بھی جو حصہ متعین کیا ہے، یعنی مرد کو دوہرا اور عورت کو ایک سنگل، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے بلکہ اسی میں انسان کا فائدہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 34-35 میں میاں بیوی اور بچوں پر مستقل گھر کا انتظام چلانے میں مردوں کی سربراہی کا تذکرہ ہے اور شوہروں کو بیویوں کے ساتھ انتہائی درجے کی شفقت کا معاملہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو پیٹنا چاہیے۔ اور میاں بیوی میں اگر نا اتفاق کی صورت میں کوئی بھی ناخوشگوار قدم اٹھانے سے پہلے خود آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور اگر میاں بیوی سے حل نہیں ہوتا تو دونوں خاندانوں کے جو سمجھدار اور مخلص ثالث ہے ان کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ اور بندوں یعنی ماں باپ، قریبی رشتہ دار، یتیموں، غریبوں، قریب اور دور کے پڑوسی، ساتھ کم کرنے والے، مسافر، غلاموں، سب کے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ ہے، اور تکبر اور بخل اور دکھاوے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 39 سے 44 تک یہ بتلایا گیا کہ اگر لوگ ایمان لے آئے تو ان کا نقصان کسی بھی حال میں نہیں ہے، ہاں ایمان نہ لانے کی شکل میں بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے۔ قیامت کے دن انبیاء ان کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس دن اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم زمین کے پیون بن جاتے اور زمین میں ملا دیے جاتے، یعنی افسوس کی وجہ سے ایسا وہ کہیں گے۔ پھر آیت نمبر 43 میں نشے اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور اگر نماز کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ میں تیمم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 44 سے 46 تک یہودیوں کی شرارت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اپنا لیتے ہیں اور دین کو بدلتے ہیں، اور یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں یہودیوں کو بہت سخت وعید سنائی گئی کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں ان کے چہروں کو مسخ کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، چنانچہ اس کے پہلے آ چکا ہے کہ ان کی شرارت کی وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔
پھر آیت نمبر 49 سے 50 میں بغیر کسی دینی ضرورت کے انسان کو خود اپنی تعریف بیان نہیں کرنی چاہیے، شریعت نے اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس سے کبر اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 51 سے 55 تک یہ بیان کیا گیا کہ یہودی بھی شیطان اور بت کو ہی مانتے ہیں، ان کو ملعون قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں آیت نمبر 57 میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ہر طرح کی امانت کو اس کے حقدار کے حوالے کیے جانا چاہیے اور اس میں خیانت نہ کی جائے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت کتاب میں مختلف احادیث اس کے تعلق سے بیان کی گئی ہے کہ جس کو امانت سپرد کی گئی ہو اس امانت میں وہ خیانت نہ کرے۔ اور دوسری چیز کہ جب مسلمان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کرے، چاہے وہ فیصلہ خود آپس میں مسلمانوں کے درمیان کا ہو یا دنیا کے کسی بھی قوم اور مذہب کے لوگوں کے درمیان کا ہو، اور فیصلہ کسی بڑے مقدمہ کا ہو یا چھوٹے کا ہو، ہر مقدمہ میں انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر آگے آیت نمبر 58 اور 59 میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ اور ان کے رسول کی خدمت میں لے جائے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جائے اور وہاں سے اپنے مسئلے کو حل کرائے۔ پھر آیت نمبر 60 سے 70 تک ان لوگوں کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے جو اپنا معاملہ حل کروانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں جاتے، بلکہ وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے کسی شیطان کے پاس جاتے ہیں، کسی غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے تعلق سے قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی ہے ایک خاص واقعے کے بارے میں۔ بشر نام کا ایک منافق تھا، بہت تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ وہ بشر کا اور یہودی کا کوئی مقدمہ پیش آیا۔ یہودی نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں، وہ منافق نے کہا کہ نہیں، ہم اپنا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سردار کے پاس لے جائیں گے، کعب ابن اشرف کے پاس لے جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، یعنی ایک یہودی جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے سخت دشمنی رکھتا ہے، پھر بھی اس کو یقین ہے کہ میرے مقدمہ کا صحیح فیصلہ حضور کے پاس ہی ہوگا۔ اور یہ منافق جو ظاہر میں مسلمان ہے اور باطینی اعتبار سے کافر ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ کے رسول برحق ہے اور وہ فیصلہ صحیح سنائیں گے، پھر بھی وہاں فیصلہ لے جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن پاک کی آیت اشارہ کر رہی ہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو غیروں کے پاس کورٹوں میں، پولیس اسٹیشن میں نہ لے جائے، بلکہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ اسلامی طور پہ دارالقضاء میں لے جائے۔ شریعت نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 74 تک ان منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو ان جنگوں میں شریک نہ ہونے پہ خوشی کا اظہار کرتے تھے جن میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور کہتے تھے کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہم شریک نہ ہوئے۔
اور جن جنگوں میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ان میں چونکہ ان کو مال غنیمت سے حصہ نہ ملتا، اس لیے افسوس کرتے ہوئے کہتے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ انہیں ہمیشہ ایسے لوگوں سے ہر اعتبار سے ہوشیار رہنا چاہیے، ان کی سازشوں کی خبر رکھنی چاہیے اور ان کے ارادوں اور منصوبوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ہر لحاظ سے ان کے نقصان سے اپنی حفاظت کا سامان کر کے رکھنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 75 اور 76 کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ میں مجبوری کی وجہ سے گرے ہوئے وہ مسلمان جو مضبوط ایمان کے باوجود ہجرت نہ کر سکے اور اہل مکہ کی زیادتیوں کا شکار ہوتے رہے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع عنایت فرمائے یا یہاں ہمارا کوئی مددگار بھیج دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کی غرض و حکمت کو واضح کر کے مسلمانوں کو جہاد پہ رغبت دلاتے ہوئے فرمایا کہ مظلوموں اور کمزوروں کی ظالموں سے رہائی کے لیے بھلا جہاد کیوں نہ کیا جائے۔ یہ تو انسان ہونے کے ناطے ایک فطری تقاضا ہے کہ جب ظالم اور طاقتور لوگ کمزوروں کو اپنی زیادتوں سے دوچار کر رہے ہو تو ان پہ لگام لگانے کے لیے ان کے خلاف جہاد کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ جہاد کا مقصد صرف اور صرف ظالم کے ہر طرح کے ظلم سے حفاظت اور کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جہاد نہیں ہے بلکہ شیطان کی مدد ہے۔ وہ خود اپنے آپ میں ظلم اور اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش ہے جس سے اسلام مکمل طور پہ بری ہے۔ پھر آیت نمبر 77 سے 79 تک ان میں کچھ کچے مسلمانوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو منافقوں کی یہودیوں کی بات میں آ جاتے تھے۔ یہ لوگ جہاد کے فرض ہونے کے بعد اس میں شریک ہونے سے گھبرا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ اور دنوں بعد جہاد فرض ہوتا تو اچھا ہوتا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاد میں شریک ہونے کا مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ موت تو ہر جگہ آئے گی، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط مکان میں ہو، اور اس سے حفاظت کے لیے جو کچھ بھی سامان کر کے لے آیا ہو۔ اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو اچھائیاں اور خوشیاں اسے میسر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تکلیفیں آتی ہے وہ اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 80 میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت شرط ہے۔ جس نے صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس کے بعد آیت نمبر 81 اور 82 میں منافقوں کی منافقت کا ذکر کیا گیا۔ وہ آپ کے سامنے تو یہ کہتے تھے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن تنہائی میں آپ کی ذات اور آپ کے دین کے خلاف سازشیں رچتے تھے، تو آپ کو ان سے متاثر نہیں ہونا، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ قرآن کریم میں غور کرنے والا اس میں کہیں متضاد چیزیں نہیں پائے گا جو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ لوگ قرآن کریم میں غور کیوں نہیں کر لیتے تاکہ اس کا اللہ کی کتاب کا ہونا انہیں سمجھ میں آئے۔ پھر آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے امن عالم کے قیام و بقا کے اسباب میں سے ایک بڑے سبب کی تعلیم دی ہے کہ جب کسی انسان کو خاص طور سے کوئی ایسی خبر معلوم ہو جس سے کچھ لوگوں کے ناحق جذبات مجروح ہو سکتے ہیں، فتنہ فساد پھوٹ سکتا ہے یا انسانی معاشرے میں دہشت پھیل سکتی ہے، تو اس خبر کو شائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت پتے کی بات بتائی، کوئی ایسی بات جو کان در کان سن کے آیا اور لوگوں کو آ کے بتانے لگا، اگر اس خبر کی وجہ سے قوم میں فتنہ برپا ہو سکتا ہے، آپس میں دشمنیاں ہو سکتی ہے،
تو ایسی خبر کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خاص تاکید بیان فرمائی ہے، کیونکہ اس سے معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے اور اس سے ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں امن عالم کی بقا کے لیے اس آیت پہ عمل کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، خاص طور سے مسلم افراد سے، لیکن اہل نشر و اشاعت سے قرآن کا ہر وہ وقت یہ مطالبہ ہے کہ کسی بھی حال میں ان خبروں کو بلا تحقیق اور بلا شدید ضرورت کے شائع نہ کرے، جن سے انسانی معاشرے میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے ان خبروں کو جن کی اشاعت سے خود مسلمانوں کا بھی نقصان یقینی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 84 میں بدر صغریٰ کے بارے میں ہے، جس میں آپ علیہ السلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر لوگ ساتھ نہ دے تب بھی ان کو رغبت دلا کر آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور آپ باطل کے مقابلے کے لیے نکل جائے۔ پھر آیت نمبر 85 سے 87 تک 2 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اچھے کاموں کے لیے اگر کوئی کسی کے حق میں سفارش کرے گا تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اس میں جھجکنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی برے کام کے لیے سفارش کرے تو اس کا گناہ بھی ملے گا، اس لیے اس کی ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو سلام کرنے والے کا جواب یا تو اس سے اچھے انداز میں دینا چاہیے، یا پھر کم از کم جن الفاظ میں اس نے سلام کیا ہے انہی الفاظ کو دوہرا دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم، تو آپ کو یوں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر سامنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کو کہنا چاہیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر سامنے والا یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے حدیث میں، اس لیے اسی الفاظ کو ہم دہرا کر اس کا جواب دیوے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آیت نمبر 88 سے 91 تک جنگ کے اصول بتلائے گئے کہ صرف انہی لوگوں سے مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے جو ان پہ جنگ مسلط کرتے ہیں یا جنگ مسلط کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی جو فتنہ برپا کرتے ہیں یا فتنہ برپا کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، شریعت نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ خود ہی مسلمانوں سے صلح کرتے ہیں، ان سے صلح کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی صلح کرتے یا اپنی قوم کو صلح کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ انہوں نے دشمنوں میں کمی کر دی، جس سے اسلام کا مزاج بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام کی نظر میں اصل جنگ کا نہ ہونا ہی ہے، عام حالتوں میں جنگ کی نوبت نہ آنا ہی مسلمانوں کے لیے نعمت بتلایا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے صلح کرے اور بعد میں چل کر صلح توڑ دے اور لڑائی کے در پہ ہو جائے تو ایسا دھوکہ دینے والوں کی خوب خبر لی جائے کہ یہ امن عالم کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر آیت نمبر 92، 93، 94 یہ بتلایا گیا کہ دنیا کا کوئی بھی معصوم اور غیر قاتل انسان غلطی سے بھی ہلاک نہ کیا جانا چاہیے، اور وہ سارے اقدامات کیے جانے چاہیے جن سے انسانی جانیں کسی طرح سے بھی ناحق ضائع ہونے سے مکمل طور پہ محفوظ رہے۔ یعنی انسانوں کی جان اللہ کے نزدیک کتنی محبوب ہے اور کتنی قیمتی ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم کی جان کی بھی پرواہ کرنی چاہیے۔ ناحق کسی کو قتل کرنا اسلام نے منع کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 96 مجاہدین صحابہ کی غیر مجاہدین صحابہ پہ فضیلت کو بیان کیا ہے،
جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، وہ لوگ ان صحابہ سے بہتر ہے جنہوں نے جہاد نہیں کیا۔ پھر آیت نمبر 100 تک اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اگر ایک جگہ دین پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، چاروں طرف سے حالات ہے، ہم اپنے ایمان پہ برقرار نہیں رہ سکتے، تو دوسری جگہ جا کر رہنا چاہیے اور وہاں جا کر دین پہ عمل کرنا چاہیے، چاہے کام جو بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا بہت بڑی ہے۔ اگر ایک جگہ ماحول سازگار نہیں تو جہاں ماحول سازگار ہے وہاں جانا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 104 میں خاص کر جنگ اور سفر میں پیش آنے والی دشواری کے حالاتوں میں اپنی جان اور صحت کی حفاظت کے تعلق سے جو آسان اور سنہرے طریقے بتلائے گئے، ان کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام بیک وقت انسانوں کے دارین کی فلاح اور کامیابی چاہتی ہے۔ پھر آیت نمبر 113 تک یہ بتلایا گیا کہ غلط لوگوں کی حمایت نہ کی جائے، اور یہ کہا گیا کہ اس کا نتیجہ خود دنیا میں اچھا نہیں ہوتا۔ پھر آیت نمبر 115 تک میں صلح کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ بلا علم دین کے معاملے میں حجت بازی سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد پارے کے اخیر تک دوسری اہم باتیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ جانوروں کے کان کاٹ کر انہیں چھوڑنا شیطانی عمل ہے۔ یتیموں اور عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا، اور میاں بیوی کے درمیان میں اتفاق اور محبت کے سنہرے اصول بیان کیے گئے، اور ناگزیر حالات میں علیحدگی کا مشورہ دیتے ہوئے اس کے طریقے بتلائے گئے۔ ہر حال میں انصاف کی تعلیم دی گئی، چاہے اس کا نقصان خود انصاف کرنے والے کو ہو یا اس سے کسی بھی رشتہ دار یا ماں باپ کو ہو۔ اور یہ بتلایا گیا کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور یہ بھی کہ جہاں کہیں غلط بات ہو رہی ہو تو وہاں سے الگ ہو جانا چاہیے، ورنہ گناہ ملے گا اگرچہ خود غلط بات نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔